الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ وہ حوصلے کی عظمت قرار پایا، وہ وقار کا تقدس قرار پایا، وہ دینی شعار کی حرمتوں پر ایثار کا ایک منبع قرار پایا۔ تو بھئی یہاں سارے اسماعیل ذبح ہوئے ہیں، وہاں ایک اسماعیل ذبح کے لیے لٹایا گیا، پھر اس کو بچایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائٹل پر قدرت نے ان کو کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا ہے۔ اس سے آگے چونکہ مرتبہ ہی نہیں تھا، تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے امام ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی کے مطابق۔ اب میں اہل فکر کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جس کا اسماعیل شریر کے نیچے ضرور آیا ہے اور قوت ارادی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اعجاز ضرور دکھایا ہے، مگر مشیت الہی نے اس کو ایسا روپ دیا کہ وہ محبت اور ایثار اور قربانیوں کا جو تقدس ہے اسے بھی دوام بخشا اور قبول فرمایا۔ اور یہ نہیں کہا کہ ذبح نہیں کیا گیا، لیکن اس سے باوجود بھی جناب والا ان کو بچا لیا گیا، حکمت الہی تھی۔ مگر کربلا محلہ کے اندر کسی کو بچایا نہیں گیا، نہ کوئی دمبا بھیجا گیا ہے اور نہ ہی کوئی جناب والا فرشتہ آیا ہے معاونت کے لیے۔ تنہا زہرائی لال تھے جو اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ تو اب جس کا ایک اسماعیل اس راہ سے گزرے اور وہ بھی محفوظ کر لیا جائے، اس کو انسانیت کا امام بنایا جاتا ہے، اس کا یہ وقار ہے، ٹائٹل ہے۔ اور جس کے سارے اسماعیل ذبح کر دیے جائیں اور تپتی ہوئی ریت پر ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، وجودوں کے ریدے اور ذرے ذرے کر دیے جائیں، پھر اس ماں کے حوصلے کو سلام نہیں، جس ماں نے یہ لال دیے ہیں امت کو کہ جب وقت آئے وقار دین پر تو یوں دین میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، جس طرح میرے حسین نے کیا ہے، جس طرح ان کے بچوں نے کیا ہے، جس طرح زینب کے بچوں نے کیا ہے۔ تو یہ سارا اثاثہ جو باقیات صالحات کا ٹائٹل رکھتا ہے قرآن کریم کی آیات کے مطابق، یہ سارا اثاثہ کس کا ہے؟ اس کا مورث اعلیٰ کون ہے؟ یہ حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا اثاثہ ہے۔ اب ہم وہاں یعنی انسانیت کے لیے امامت کا ٹائٹل تو قرآن نے وہاں بیان کر دیا ہے، اب اس کے لیے کون سے مرتبے کا انتخاب کریں، کس مرتبے کے تصور میں اس حقیقت کو پیش کریں؟ تو بہرحال اتنی بڑی ذات والا صفات، جس کے حوصلے کی حرمت کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کے صبر اور استقامت کے تقدس کو خدا ذوالجلال گواہ بن کر بیان کر فرماتے ہیں، اور جن کی حرمت کو، جن کی چار دیواری کو اللہ نے آیات سے ڈھانپ دیا ہے۔ کیا خوبصورت وہ چار دیواری ہے، وہ حرم ہے کہ جس کا طواف کرنے جبرائیل آیا کرتے تھے اور وہاں آ کر اپنی نیاز مندیوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اب میرے جیسا ایک نکارہ آدمی، نااہل آدمی، ایک جاہل آدمی اس وقار کے تقدس معاب تصورات کو کہاں سے شروع کرے اور کہاں پر جا کر روک دے، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ ایک قرآنی قاعدہ عرض کر دیتا ہوں ابتداً، اور سے میں چاہوں گا کہ تمہیدی طور پر ہمارا ایک ذہن بن جائے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ہمارے ذہن کی پرواز کیا ہے اور قوت پرواز میں جو نشان منزل ہے وہ کیا ہے، تاکہ ہمیں اپنی مسافت کا اندازہ ہو پائے۔ قرآن کریم کے اندر بڑی معروف آیت کریمہ ہے اور تمام لوگ اسے پڑھتے ہیں، تمام مکاتب فکر پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب سلام کا نذرانہ پیش کرو اور صلاۃ کی عظمت پیش کرو۔ تو ناظرین محترم، جب ہم نے آیات کے مقتضاءات میں اور تصورات حرمت میں جس وقت ہم نے غور کیا
تو ہماری عقل جو ہے وہ کانپنے لگ گئی کہ پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے تیری بارگاہ سے، تو علی کل شیء قدیر ہے، خلاق کائنات ہے، بے نیاز ذات ہے، لیکن اس مرتبہ عظمت پر تیرا تکلم مبارک جو ہے اتنا بلند ہے کہ بلندیاں سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، تھوڑا سا ہم اس میں غور کرتے ہیں۔ جو ہی یہ بات، یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اصحاب رسول اللہ رضوان نے دربار رسالت میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، جہاں پناہ عالم آپ پر قرآن نازل ہوا اور حکم صلاۃ نازل ہوا، ہم سلام کے طریقے سے تو واقف ہیں، علمنا الصلاۃ، ہمیں تعلیم فرماؤ صلاۃ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی ہیں، جو وحی آپ کے سینے پر نازل ہو رہی ہے، جو عرفان علم نشرہ کے سینے پر نازل ہو رہا ہے، اس عرفان کی جو معرفت ہے وہ دے رہے ہیں، نبوت کی سچی اور سچی زبان سے دے رہے ہیں، اور کس انداز میں دے رہے ہیں، یہ عقل سے بڑا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے فلابس ولیًا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے رک گئے کہ پروردگار عالم، میرے صحابہ کا سوال بہت بڑا ہے، اب ان کے اس سوال پر میں کس انداز کا جواب پیش کروں۔ تو اس وقت چونکہ جو کچھ القاء ہوا، نازل ہوا، تو علم نشرح کے سینے نے اپنی وسعتوں کے باوجود بھی اسی چیز کو محسوس کیا کہ یہ اتنا حرمت مآب پیغام ہے، اتنا حرمت مآب اور تقدس مآب یہ الفاظ ہیں کہ ان کا احاطہ نہ عقل کر سکتی ہے، نہ شعور کر سکتا ہے۔ تو اس واسطے پروردگار عالم، اب میں کہاں سے شروع کروں؟ میں تو جانتا ہوں کہ جو تو نے نازل فرمایا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جس وقت آپ پر قرآن نازل ہوتا تو آپ تبسم فرما کے فرماتے علم تو و فہم تو۔ جب اسرار نازل ہوتے حضور کی ذات پر، الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد، یہ اسرار الہی نازل ہوتے تو بھی آپ اتنا فرما دیتے، لیکن چونکہ وہ متشابہات تھے اور عقل فکر شعور کے دائروں سے بلند سے، آپ نے ان کی تلاوت ضرور فرمائی ہے، مگر قرآن کریم کے ضابطے کے مطابق ان کو اس انداز میں، یعنی جس طرح عام لفظوں کی تعبیر اور تفسیر ہوتی ہے، وہ آپ نے صرف صاحبان اسرار کو بیان فرمایا ہے، ہر آدمی کو اس کو بیان نہیں فرمایا۔ تو جس وقت یہ مرتبہ صلاۃ کا نزول ہوا کہ خدائے ذوالجلال والاکرام نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صلاۃ نازل فرمائی ہے، یہ کس شان کی صلاۃ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے کہ اب اللہ اذن دے گا کس انداز میں میں ان کو صلاۃ کی تعلیم دوں۔ اللہ جو القاء کرے گا، جو حکم دے گا، جو فرمائے گا، اس انداز عظمت کے ساتھ میں ان کو صلاۃ کی تعلیم دوں گا۔ تو کچھ دیر رکے تو پھر وحدہ لا شریک نے وہی فرمائی کہ میرے حبیب، مرتبہ صلاۃ اتنا بلند ہے، معنی صلاۃ بھی اتنی وسعت ہے کہ بے شک قرآن پاک کے اندر آسمان کی وسعت کا بیان فرمایا گیا ہے، والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون والارض فرشناہا فنعم الماہدون والارض فرشناہا فنعم الماہدون وإنا لموسعون والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون۔ آسمان کو جب سے بنایا گیا ہے تب سے اس کو وسعت دی جا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ اس لیے زمین کا جغرافیہ تو لوگوں نے پیمائش کر لیا ہے، آسمان کا جغرافیہ آج تک کسی کی پیمائش اور جغرافی میں نہیں آ سکا۔ Like, comment, and subscribe.